لوگ ہیں. اسلامک ہسٹری میں who was the first martyr, پہلا شہید کا درجہ کن کو حاصل ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ اچھا یہ بتائیے، کیا وہ کوئی مرد تھے یا عورت تھی؟ عورت تھی. کون تھی؟ کیا نام تھا ان کا؟ نام بتائیے نا. پڑھے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات. ابھی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو رہنے دیں. میرا اور ان کے بیچ کا مسئلہ ہے. آپ لوگ جی بتائیے. ایس سے نام ہے. سمئی. جی ماشاء اللہ ہے نا. اور کتنا اگر آپ ہسٹری، اب آپ سب تو میری طرف دیکھیں، بس ہو گیا، ادھر ادھر میں دیکھیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اسلامی ہسٹری میں سب سے پہلی شہید کا درجہ جن کو حاصل ہے وہ ایک عورت تھی. اور اگر آپ ڈیٹیلز میں پڑھیں گی تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، کتنا دردناک وہ لمحہ تھا. اور ان سے کہتے رہا ابو جہل کہ کہہ دو ایک بار کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کہ کوئی اللہ نہیں ہے، ایمان سے واپس لوٹ آؤ. کہہ دو کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کے سامنے کوئی آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، یہ بولنے پہ کوئی مجھے مار دے تو کیا پھر بھی آپ بولتے رہیں گے؟ کچھ لوگ شاید ہاں، کچھ لوگ نہ. یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. اور میں اس لیے یہ آپ کو ایگزامپل دیا تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں یہ جانیں کہ اسلام میں شہید کا پہلا درجہ جس کو حاصل ہے وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کہ ان کے پاس یہ آسان سا آپشن تھا کہ وہ کہہ دیتی ایک بار کے لیے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیتی کہ اللہ میں جان بچانے کے لیے میں نے بولا. شاید جائز بھی ہوتا، مگر وہ گوارا نہیں سمجھی اس کو. انہوں نے اپنا جان دے دیا مگر اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، شریعت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، ہے نا. تو ہم سب پیاری پیاری بہنوں کو یہ سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو مگر اللہ کے نام سے پڑھو. یعنی ہم سائنس تو پڑھیں گے مگر اللہ کے نام سے پڑھیں گے. یہ سمجھیں گے کہ یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ہم ہسٹری تو پڑھیں گے پر پڑھ کے اللہ کو سوال نہیں کریں گے ان کا، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی مرضی سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. ہم جغرافی تو پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے جو موٹر سائیکل ہے اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے دنیا میں ہو رہی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. تو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، پڑھائی کا مقصد یہ ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں. ساری تعلیم حاصل کر لیں، ساری پڑھائی کر لیں اور پھر اللہ کو نہ پہچانیں تو پھر کیا فائدہ علم حاصل کرنے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ. آپ کو پتہ ہے دنیا کا پہلا کالج کس نے بنایا، جس کو پہلا ڈگری کالج کہتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ لوگوں کو، ان کا نام فاطمہ الفہری تھا. وہ ایک لڑکی تھی اور ینگ لڑکی تھی ایک دم. انہوں نے پہلا ڈگری کالج موروکو میں بنایا اور اس کا نام تھا القرویین یونیورسٹی. ایک مسجد تھا، وہ مسجد کے اندر یونیورسٹی تھی اور آج بھی وہ یونیورسٹی ہے. کس نے بنایا؟ ایک لڑکی نے بنایا. اسلام کی پہلی شہدا کون؟ ایک عورت. پہلی ڈگری کالج کس نے بنایا؟ ایک عورت. کتنے سارے کام عورتوں نے کیے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں. ہمیں لگتا عورتیں کچھ نہیں کر سکتی. بہت کچھ کر سکتی ہیں عورتیں، بہت کچھ کر سکتی ہیں. شرط کیا ہے مگر؟ کہ اللہ کے رسی کو پکڑ کے کریں گے، شریعت کے پابند ہو کے کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر ہیں جن کا ایک بڑا سپنا ہے زندگی میں؟ کوئی
جن لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھا رہے بہت بہت بری بات. ہم سب کا ایک بڑا سپنا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہم سب اس بڑے سپنے کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ انسان ہی کیا جس نے کوئی سپنا نہیں دیکھا, جس نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور پھر اسے پورے کرنے کے لیے محنت نہیں کیا. ایسے تو بہت سے لوگ ہیں, عام لوگ, صبح اٹھ رہے, کھا رہے, پی رہے, سو جا رہے, کھا رہے, پی رہے, کما رہے, سو جا رہے. ہمیں عام لوگ بننا ہے. ڈو وی وانٹ ٹو بیکم آرڈینری پیپل؟ نو. اللہ نے ہمیں خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے. ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بڑا خواب دیکھنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور بڑا خواب دیکھیں گے اور آپ جو سوچتے ہیں, جو بولتے ہیں, وہی آپ کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے. تو ہمیشہ اچھی باتیں سوچیں اور اچھی باتیں بولیں. بڑا خواب سوچیں اور روز بولیں, روز بولیں. اتنا بولیں کہ ایک وقت ڈر آ جائے دل میں کہ میں نے سب کو بتا دیا, اب نہیں بن پاؤں گی تو کیا ہوگا, سب میرے پر ہنسیں گے. سب کو بتایا میں بتاؤں میں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامک ہسٹری میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے. آواز بنا مائک کے بات بھی کروں تو بچے آواز نہیں. اسلامک ہسٹری میں who was the first martyr, پہلا شہید کا درجہ کن کو حاصل ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ اچھا یہ بتائیے, کیا وہ کوئی مرد تھے یا عورت تھی؟ عورت تھی. کون تھی, کیا نام تھا ان کا؟ نام بتائیے نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات. ابھی میں بات کر رہا ہوں, آپ کو رہنے دیں. میرا اور ان کے بیچ کا مسئلہ ہے. آپ لوگ جی بتائیے. ایس سے نام ہے. سمئی. جی ماشاءاللہ, ہے نا. اور کتنا اگر آپ ہسٹری, اب آپ سب تو میری طرف دیکھیں, بس ہو گیا, ادھر ادھر میں دیکھیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اسلامی ہسٹری میں سب سے پہلی شہید کا درجہ جن کو حاصل ہے وہ ایک عورت تھی. اور اگر آپ ڈیٹیلز میں پڑھیں گی تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا, کتنا دردناک وہ لمحہ تھا. اور ان سے کہتے رہا ابو جہل کہ کہہ دو ایک بار کہ کوئی اللہ نہیں ہے, کہ کوئی اللہ نہیں ہے, ایمان سے واپس لوٹ آؤ, کہہ دو کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے سامنے کوئی آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے, یہ بولنے پہ کوئی مجھے مار دے تو کیا پھر بھی آپ بولتے رہیں گے؟ کچھ لوگ شاید ہاں, کچھ لوگ نہ. یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. اور میں اس لیے ہی آپ کو ایگزامپل دیا تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں یہ جانیں کہ اسلام میں شہید کا پہلا درجہ جس کو حاصل ہے وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کہ ان کے پاس یہ آسان ہی سا آپشن تھا کہ وہ کہہ دیتی ایک بار کے لیے, بعد میں اللہ سے توبہ کر لیتی کہ اللہ میں جان بچانے کے لیے میں نے بولا ہے, شاید جائز بھی ہوتا, مگر وہ گوارا نہیں سمجھی اس کو. انہوں نے اپنا جان دے دیا مگر اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, شریعت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, ہے نا. تو ہم سب پیاری پیاری بہنوں کو یہ سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو مگر اللہ کے نام سے پڑھو. یعنی ہم سائنس تو پڑھیں گے مگر اللہ کے نام سے پڑھیں گے. یہ سمجھیں گے کہ یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ہم ہسٹری تو پڑھیں گے پر پڑھ کے اللہ کو سوال نہیں کریں گے الٹا, بلکہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی مرضی سے چیزیں ہوں گی. ہم جغرافی تو پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے جو واٹر سائیکل ہے اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو بھی چیزیں ہمارے دنیا میں ہو رہی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. تو پڑھنے کا مقصد یہ ہے,
پڑھائی کا مقصد یہ ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ ساری تعلیم حاصل کر لیں، ساری پڑھائی کر لیں اور پھر اللہ کو نہ پہچانیں تو پھر کیا فائدہ علم حاصل کرنے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا پہلا کالج کس نے بنایا، جس کو پہلا ڈگری کالج کہتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ لوگوں کو، ان کا نام فاطمہ الفہری تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی اور ینگ لڑکی تھی، انہوں نے پہلا ڈگری کالج موروکو میں بنایا اور اس کا نام تھا القرویین یونیورسٹی۔ ایک مسجد تھا، وہ مسجد کے اندر یونیورسٹی تھی اور آج بھی وہ یونیورسٹی ہے۔ کس نے بنایا؟ ایک لڑکی نے بنایا۔ اسلام کی پہلی شہدا کون؟ ایک عورت۔ پہلی ڈگری کالج کس نے بنایا؟ ایک عورت۔ کتنے سارے کام عورتوں نے کیے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہمیں لگتا عورتیں کچھ نہیں کر سکتی، بہت کچھ کر سکتی ہیں عورتیں، بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ شرط کیا ہے مگر؟ کہ اللہ کے رسی کو پکڑ کے کریں گے، شریعت کے پابند ہو کے کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر ہیں جن کا ایک بڑا سپنا ہے زندگی میں کوئی؟ جن لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھا رہے، بہت بہت بری بات۔ ہم سب کا ایک بڑا سپنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب اس بڑے سپنے کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ انسان ہی کیا جس نے کوئی سپنا نہیں دیکھا، جس نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور پھر اسے پورے کرنے کے لیے محنت نہیں کیا؟ ایسے تو بہت سے لوگ ہیں، عام لوگ، صبح اٹھ رہے، کھا رہے، پی رہے، سو جا رہے، کھا رہے، پی رہے، کما رہے، سو رہے۔ ہمیں عام لوگ بننا ہے؟ ڈو وی وانٹ ٹو بیکم آرڈنری پیپل؟ نو، اللہ نے ہمیں خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بڑا خواب دیکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور بڑا خواب دیکھیں گے اور آپ جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہی آپ کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھی باتیں سوچیں اور اچھی باتیں بولیں، بڑا خواب سوچیں اور روز بولیں، روز بولیں، اتنا بولیں کہ ایک وقت ڈر آ جائے دل میں کہ میں نے سب کو بتا دیا، اب نہیں بن پاؤں گی تو کیا ہوگا، سب میرے پر ہنسیں گے، سب کو بتا